الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ الفرقان پروگرام میں ہم نے اولاً عقائد کے بارے میں تفصیلی کلام کیا تھا اور اس کے بعد اب اعمال کی طرف توجہ کی ہے اور اعمال کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی کلام آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ الفرقان، فرقان کا لغوی معنی مطلب اصطلاحی یا لغوی اعتبار سے فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل میں تمیز کر دے، صحیح اور غلط کو ممتاز کر دے۔ تو اس پروگرام کے عنوان کے مفہوم کے مطابق پہلے ہم نے عقیدے کے سلسلے میں الفرقان بیان کیا، یعنی حق اور باطل کو علیحدہ کیا، کون سا عقیدہ درست ہے، کون سے عقائد رکھنا غلط ہے، یعنی ایک ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جو صحیح اعمال اور غلط اعمال کی نشاندہی کر کے انہیں ہمارے علم کے اعتبار سے بالکل ممتاز کر کے دکھا دے، یا ہم اپنے علم کے اعتبار سے جان سکیں کہ ان میں سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق صحیح کو اختیار کریں، غلط کو چھوڑیں۔ اگر غلط کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس کو ترک کریں، صحیح کو چھوڑا ہوا ہے تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں دو تین پروگرام پہلے بھی سورہ عصر کی تفسیر کرتے ہوئے عرض کی تھی، وضاحت کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں شروع میں ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ اس سے مراد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو اصل مراد یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے عقیدوں کو درست کر لیا وہی صاحب ایمان ہوگا، اور پھر وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کوئی رعایت ایسی نہیں دی ہے کہ صرف عقیدہ درست کر لو اور اعمال کو چھوڑ دو، بلکہ خسارے کے بچنے کے سلسلے میں دونوں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ ہاں، ترتیب سے اشارہ اس طرف کر دیا کہ عمل سے پہلے عقیدے کی درستگی ضروری ہے، اس کے بعد اعمال کی درستگی کی طرف بھی توجہ کرنی ہوگی۔ تو پچھلے پروگرام میں دو تین پروگرام جو ہمارے گزرے اس میں ہم نے آپ کو اخلاص کے بارے میں تفصیلی طور پہ کلام بتایا تھا کہ نیک اعمال کرنے کے سلسلے میں خصوصی طور پہ اپنی نیت کو خالص رکھنا، یعنی ہر نیک عمل کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ ایک تو شروع میں غور ہوتا ہے، ابتدا میں غور ہوتا ہے کہ میں یہ نیک عمل کیوں کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں تو کیوں، قرآن پڑھ رہا ہوں تو کیوں، گفتگو کر رہا ہوں، کوئی نیک بات کر رہا ہوں تو کیوں، اگر بیان کر رہا ہوں تو کس غرض سے، نعت پڑھ رہا ہوں تو کس غرض سے، اگر میں کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، برائی سے روک رہا ہوں تو کس غرض سے۔ غرض ہے کہ اپنی غرض کا تعین شروع میں بہت ضروری ہے۔ اگر اس میں فساد نظر آئے کہ ہم مخلوق خدا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانا چاہتے ہیں، دنیاوی مال کمانے کا ارادہ ہے، دنیا میں فقط شہرت اور نام و نمود حاصل کرنے کا ارادہ ہے، تو یہ بہت خطرناک عمل ہے اور اس کی وعیدیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بھی عرض کریں گے۔ اور اگر یہ محسوس ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالصتاً رضا کی خاطر اس عمل کو اختیار کر رہے ہیں تو پھر بہت ہی بہتر ہے۔ تو اس لیے ایک تو نیک عمل کے شروع میں ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی نیت کو دیکھے، پھر درمیان میں بھی غور و تفکر کرتا رہے کہ یہ اخلاص باقی رہنا چاہیے، کہ بعض اوقات شروع میں اخلاص ہوتا ہے لیکن جب آدمی نیک عمل شروع کر لیتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات اخلاص کو بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک بیان کر رہا ہوں، شروع میں بہت اخلاص سے بیان شروع کیا اللہ کی رضا کی خاطر، پھر درمیان میں کوئی اسٹیج پہ بڑی شخصیت آ کر بیٹھ گئی تو اب ایک دم میری نیت میں فساد آیا اور میں اب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ ان کو متاثر کرنے کے لیے میں نے کوئی باتیں بیان کرنا شروع کر دی، تو اب شروع میں اخلاص تو تھا لیکن درمیان میں اخلاص متاثر ہو گیا۔ اسی طریقے سے کوئی نماز شروع کر رہا ہے، اکیلا پڑھ رہا تھا تو آرام آرام سے بس جیسے نارمل ہے یا تھوڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن ایک رکعت پڑھ کے چکا تھا کہ کوئی عالم دین، کوئی بڑی دینی شخصیت جو نماز کے اسرار و رموز سے واقف تھی اور تمام نماز کی سنن آداب وغیرہ کو جانتے تھے، وہ ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ اب ٹیڑھی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا کہ اوہو حضرت آ کے بیٹھ گئے ہیں، اب سوچ اگر میں تیزی سے نماز پڑھوں گا تو بہت برا لگے گا اور یہ کہیں گے میں بہت تیز نماز پڑھتے ہو، یا کوئی میں نے سنت ترک کر دی، کوئی صحیح طریقے سے رکن کو ادا نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے ان کی طرف سے گرفت کا امکان پیدا ہو جائے۔ تو اب بڑے خوش و خضوع سے نماز پڑھنا شروع کر دی، آرام سے رکوع، آرام سے سجدہ، اور پوری نماز ایسی کمپلیٹ کی
جبکہ اچھی طرح جانتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو اس نماز جو ابھی 5 منٹ میں ختم ہوئی اس کو 1 منٹ میں ختم کر لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا موجود تھی، لیکن درمیان میں اس شخص کو دکھانے کا ارادہ پیدا ہو گیا. گھر سے آدمی نکلا مسجد میں جانے کے لیے، جمعہ پڑھنے جا رہا ہے اور ارادہ کیا کہ مسجد میں انشاءاللہ 50 روپے دوں گا، یہ تھوڑے بہت آج پیسے ڈالوں گا اللہ کی رضا کی خاطر. اخلاص، نیت بہت اچھی تھی. اب جا کر بیٹھے، اب وہاں چندہ مانگا گیا مثال کے طور پہ، ایک دم دل میں خیال آیا کہ ذرا بڑا نوٹ دینا چاہیے تاکہ سارے مسجد والے متاثر ہو جائیں کہ بھئی واہ چودھری صاحب تو بڑی فراخ دل آدمی ہے. تو بڑا سا مثلا 1000 کا نوٹ نکالا، پھر چھپا کر دینے کو دل چاہا کہ مطلب مشورہ ملا عقل کی طرف سے کہ چھپا کر دو تاکہ ثواب ملے، لیکن نفس نے زور لگایا کہ نہیں نہیں ذرا دکھا کر دو، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ تم نے اتنا بڑا نوٹ دیا ہے. تو پھر وہ نوٹ سیدھا کر کے اور اٹھا کر اس طرح دیا، اور پھر دل میں خواہش بھی بیدار ہوئی کہ اب میرا ذرا نام لے کر امام صاحب لوگوں کو بتا دیں گے جی فلاں صاحب نے 1000 کا نوٹ دیا ہے. تو اب یہ درمیان میں دیکھیں اخلاص ختم ہو گیا. عمل کے ابتدا میں تو تھا لیکن عمل کے درمیان میں فاسد نیت آ گئی. تو معلوم یہ ہوا، مثالیں دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اچھی طرح بات کو سمجھیں کہ بعض اوقات تو شروع سے ہی اخلاص نہیں ہوتا، بالکل آدمی اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہی نہیں کام لوگوں کو دکھانے کے لیے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے شروع میں اخلاص ہے لیکن درمیان میں ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع اور درمیان میں حتیٰ کہ آخر تک اخلاص باقی رہتا ہے، اللہ کی رضا ہی مطلوب ہوتی ہے، لیکن پھر انسان عمل کرنے کے بعد اس کو ضائع کر دیتا ہے. اس کی مثال اس کو سماع کہتے ہیں، سنانا، کہ آدمی اس کیے گئے نیک عمل کے ذریعے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس طرح کے مثال کے طور پہ آپ کسی محفل و مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ نے سوچا میں کیسے ان کے درمیان مرکز نگاہ بن جاؤں، کیسے ان کے قلوب کو اپنے جانب مائل کر لوں، کیسے ان کو متاثر کروں، ان کے دل کیسے مجھ سے متاثر ہو جائیں، مجھ سے میرے قابو میں آ جائیں، مسخر ہو جائیں میرے لیے، اور کس طریقے سے میں کون سا ایسا عمل کروں کہ یہ پھر باہر جا کے بھی میری تعریفیں کریں اور میرے عمل کو سراہیں، ان کے زبان سے تعریفی جملے نکلنا شروع ہو جائیں. اس میں پھر شیطان فوراً مشورہ دیتا ہے کہ اپنے نیک عمل کو ظاہر کرو. پھر انسان شروع ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، میں نے اتنی غریب بچیوں کی شادی کروائی ہے، میں نے تو فلاں رشتہ دار کو روزگار پہ لگوایا، فلاں کو میں نے کام کروایا. پھر انسان کی زبان رکتی نہیں ہے، وہ سوچ سوچ کے اپنے نیک عمل ظاہر کرتا ہے، اور اس طریقے سے ان نیک اعمال کیے گئے نیک اعمال سے یہ معمولی چیزیں لینے کی کوشش کرتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کی. تو اس سے بھی یاد رکھیے بعض اوقات انسان کا نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاص بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طریقے سے اخلاص کے مخالف چیز ہوتی ہے ریاکاری. ریاکاری سے بچنا بہت ضروری ہے. ریا مانے دکھاوا، اور پھر عمل کے آخر میں ریا تو ہوتی نہیں کیونکہ دکھاوا ختم ہے، عمل تو پورا ہو گیا، اب سماع کی باری آتی ہے یعنی سنانا. تو یہ دکھانا اور سنانا یہ دونوں بہت ہی ضروری ہے کہ اس میں توجہ کی جائے کہ اس کی وجہ سے بھی نیک عمل ضائع ہو سکتا ہے. لیکن اس میں بھی اخلاص ہو سکتا ہے، اس میں بھی اخلاص ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی انسان دکھانے کے باوجود، سنانے کے باوجود اللہ تعالی کی بارگاہ سے انعامات کا مستحق ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات کہ اس میں بھی اخلاص کے اندر نیت شرط ہے. مثال کے طور پر ایک ہے کہ انسان کوئی نیک عمل کر رہا ہے لیکن دکھا کر کرتا ہے صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے. مثال کے طور پہ وہ سنت اختیار کرتا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جان بوجھ کر اس انداز سے اختیار کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور دیکھ کر اس سے کوشچن کریں کہ یہ کیوں اختیار کیا، یہ آپ نے عمل کیوں کیا، اور میں ان کو بتا سکوں کہ یہ سنت کریمہ ہے. اس طریقے سے سنت ان کو سکھانے کا موقع مل جائے گا. جیسے کہ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے غلام سے فرمایا، اے غلام میرا یہ قربانی کا جانور لے جاؤ اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھماؤ اور بتاؤ کہ یہ عبداللہ بن عمر کا جانور ہے، کہ قربانی کا جانور ہے. تو یہ وجہ کیا تھی کہ تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے، اس جانور کو دیکھ کر ترغیب حاصل ہو، اور پھر وہ اپنے جانور، وہ ان کے اندر بھی شوق بیدار ہو اور وہ ایسے ہی اچھے صحت مند فربا جانور لے کر آئے. لیکن وہی بات ہے کہ اس میں اخلاص بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں کہے کہ دیکھو تم لوگوں کو مائل کرنے کے لیے دکھاوے کے طور پر عمل کر رہے ہو، اور مطلب لوگوں کو اس عمل کی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے لیے ثواب جاریہ کی غرض سے تم یہ عمل کر رہے ہو،
اور دکھا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دل کے اندر کہیں چور موجود ہو تو پھر بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ دیکھیں آپ مثال کے طور پہ اگر واقعی لوگوں کو ترغیب دینا چاہتے ہیں اور واقعی یہ چاہتے ہیں کہ نیک عمل لوگوں میں رائج ہو جائے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کی دو طرح سے آپ شناخت کر سکتے ہیں کہ میرے اندر اخلاص ہے یا نہیں۔ نمبر ایک، اگر آپ نے بھی سوچا تھا کہ میں یہ کرتا ہوں اور آپ کے بجائے فوراً کسی دوسرے نے وہ عمل کر کے دکھا دیا، تو دل میں بالکل ملال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ یار اس نے کیوں دکھا دیا، میں دکھاتا تو اچھا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اصل میں عمل کی ترغیب دینی تھی نا، وہ کسی اور کے ذریعے پہنچ گئے تو آپ کا مقصود تو اب بھی حاصل ہو گیا، تو یہ اب کڑنا جلنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے عمل کیا اور جواب میں کسی نے اس کو سراہا نہیں، کسی نے دو تعریف کے جملے نہیں بولے، کسی نے آپ کو تعجب خیز نگاہوں سے نہیں دیکھا، کسی نے آپ کو آ کے تھپکی نہیں دی، کسی نے آ کر آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی، تو اب یہ نہیں سوچنا چاہیے یار کوئی کسی نے نہ تعریف کی نہ دیکھا نہ کچھ، یار مزہ نہیں آیا۔ یہ جب نفس کہہ رہا ہے مزہ نہیں آیا تو آپ نے مزے کے لیے کیا تھا کہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کیا تھا؟ اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اخلاص تھا یا نہیں۔ اس لیے عافیت اس ہے کہ انسان اپنے عمل کو چھپائے۔ اسی طریقے سے عمل کرنے کے بعد سنانا ہوں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اس میں بھی لیکن بہت سوچ سمجھ کر کہ یہی مقصد ہونا چاہیے۔ اب اگر محفل ایسی ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کوئی میری بات سنے گا، اسی طرح مانے گا ہی نہیں، اور یہاں پر کسی کو عمل کی ترغیب بھی نہیں ملے گی، مثلا آپ لوگوں کی جو بیٹھے ہوئے ان کی کیفیات وغیرہ جانتے ہیں، پھر زبردستی یہ نیت اپنے دل میں پیدا کرنا اور اس کو مسلط کرنے کی کوشش کرنا کہ نہیں چلو میں ان کو سکھانے کی نیت سے کرتا ہوں، تو جب آپ کو پتا ہے کہ وہ سیکھیں گے نہیں تو پھر کہاں سے یہ نیت آپ پیدا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ بس اپنی اصل نیت کو چھپانے کے لیے کہ ان کو مروب کرنا مقصود ہے، متاثر کرنا مقصود ہے، اس اصل نیت کو چھپانے کے لیے ایک اور نیت کے اوپر غلبہ کرنے کی کوشش اور ناکام کوشش، کیونکہ دل کا چور بتا رہا ہوتا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے نہیں اصل میں تمہیں یہ نہیں، یہ مقصد چاہیے۔ تو اس لیے انسان خود اپنے سے زیادہ کسی کا محاسب نہیں ہو سکتا، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ نہ دکھانے کے لیے عمل کرے انسان، نہ سنانے کے لیے کرے۔ ترغیب ملی جائے گی لوگوں کو کسی ذریعے سے اپنے عمل کو بچائے، اور اگر آپ کسی محفل میں بیٹھ کر اپنے عمل کو چھپانے کے سلسلے میں بے چینی محسوس کرتے ہیں، بے قراری محسوس کرتے ہیں، دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، آپ کی زبان، آپ کا قلب بے چین ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ کچھ سنایا جائے، زبان بے قرار ہوتی ہے کہ کچھ کہا جائے اور لوگوں کو میرے عمل پر اطلاع مل جائے، تو سمجھ جائیے کہ ہم بیمار ہیں اور اس علاج کی ضرورت ہے۔ اور علاج اخلاص میں کمی کا یا ریاکاری کا علاج علم و عمل سے مرکب ہے، جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں آخر میں عرض کروں گا۔ پہلے ذرا یہی سمجھ لیں کہ یہ علاج کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں اور اخلاص کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو دو طرح کر سکتے ہیں، ایک علم کے ذریعے، دوسرا عمل کے ذریعے۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اخلاص کی تعریف، اخلاص کے فائدے، آپ نے اخلاص کی تعریف جان لی، معرفت حاصل ہو گئی، اس کے فائدے آپ نے سنے، جیسے پچھلے پروگرامز میں آپ نے سنے ہیں۔ تو جب کسی چیز کا انسان فائدہ سنتا ہے تو اس کا دل اسے اختیار کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ 3 مہینے کا اگر آپ یہ کورس کر لیں تو اس کے بعد آپ کو 50,000 روپے مہینے کی جاب مل جائے گی، تو آپ کہیں گے صرف 3 مہینے کا کورس، تو آپ بڑے شوق سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کسی بڑے فائدے کو دیکھ کر، بڑے بینیفٹ کے پیش نظر انسان عمل کو اختیار کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نفس کی کیفیت ایک بچے کی سی ہے۔ چھوٹے بچے کو اگر آپ کوئی تحفہ وغیرہ دیں تو بچہ فوراً اس تحفے کی لالچ میں کام کر لیتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا یہ تمہیں ٹافی ملے گی، پہلے یہ کام کرو، وہ کر دے گا۔ تو اس طرح نفس بھی جب اس کو انعام کا لالچ دیا جاتا ہے تو فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے ایسی وعیدیں سننا، ایسی روایات سننا کہ جن روایات میں ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی ہو، اخلاص نہ ہونے کی مذمت بیان کی گئی ہو، اس پر نیک اعمال کی بربادی اور آخرت کے عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہوں، اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان عمل کرنے سے رک جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ بھائی یہاں یہ کام مت کرنا، جیسے دبئی وغیرہ میں، یو کے وغیرہ میں اگر آپ روڈ پہ کچرا پھینکتے ہوئے نظر آ گئے تو آپ کو باقاعدہ پلینٹی لگ جائے گی اور وہاں پکڑ لیا جائے گا۔ دبئی کا تو مجھے کافی پہلے جب ہم لوگ گئے تھے اس وقت یہ معلوم ہوا تھا کہ غالباً 50 درہم غالباً جرمانہ تھا، 50 درہم کہ اگر آپ ایک کوئی گندگی پھینکیں گے اور شرطے نے آپ کو دیکھ لیا، پکڑ لے گا، 50 درہم اس وقت تھا۔ 50 کو آپ 18 سے تقریباً ملٹیپلائی کر لیں تو کتنی رقم بن جائے گی۔
تو اس لیے وہاں پر کوئی کچرا پھینکتا ہی نہیں، یا اگر مطلب اپنی باطنی فطرت سے مجبور ہو کر پھینکتا بھی ہے تو پہلے دائیں بائیں 10 دفعہ دیکھتا ہے کوئی کیمرہ ویمرہ تو نہیں لگا ہوا، پھر وہ کام کرتا ہے، ڈرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے۔ تو نفس جو ہے یہ خوف کی وجہ سے بھی برے عمل کو ترک کر دیتا ہے اور اچھے عمل کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اب خوف بیدار کرنے کے لیے کچھ ریاکاری سے متعلق روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ریا کا ترک اخلاص ہے، اور اخلاص کا ترک عموماً ریاکاری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو ریا کا مطلب وہی دکھانا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ اس کے بارے میں قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں یہاں بیان فرمائی، ایک مشبہ، ایک مشبہ بھی۔ مشبہ بھی اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی کو تشبیہ دی گئی ہو، اور مشبہ اسے کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی گئی ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے اس مشبہ کو ذکر کیا کہ وہ شخص کہ جو مال صدقہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر جس کو دیا تھا، جس کے ساتھ احسان کیا تھا، بعض اوقات اس کو اپنی زبان سے احسان جتا کر اذیتیں پہنچا کر اپنے صدقے کو ضائع کر دیتا ہے، جسے ہم بھی کرتے ہیں۔ کسی کو نوکری دلوا دی، کچھ نے غلط کام کر دیا ہمارے ساتھ، ہماری شان کے خلاف، تو ہم فوراً شروع ہو جاتے ہیں، تم اپنی اوقات سمجھتے ہو، ہم نے تمہیں نوکری دلوائی تھی، ہم نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے برے وقت میں، ہم نے تمہاری بچی کی شادی کروائی تھی، تم 2 ٹکے کے آدمی آج ہمارے سامنے بول رہے ہو۔ تو اس کو اس کی بیچارے کا 2 منٹ میں اپنے احسانات جتا کر اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ گویا کہ ہم نے اپنے احسان کو ضائع کیا۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو بہرحال مشبہ کا بیان ابھی چل رہا ہے، لیکن پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو گیا۔ نیکسٹ پروگرام سے انشاءاللہ اسی کے بارے میں آگے کلام کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب